کہ ہماری زندگی میں کبھی کوئی ٹینشن نہ آئے، کبھی کوئی دکھ نہ آئے، کبھی کوئی غم نہ آئے، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ زندگی ہے تو زندگی میں غم اور تکلیفیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ البلد میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یقیناً ہم نے انسان کو مشقتوں اور سختیوں میں گھرا ہوا پیدا کیا۔ انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، انسانی زندگی مشقتوں سے، اسٹرگل سے، ٹینشن سے، پریشانیوں سے بھری رہے گی۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمیں ہنساتی بھی ہے اور اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمیں رلاتی بھی۔ دنیا کی زندگی میں اگر ایسے مواقع آتے ہیں جب ہمارے چہروں پر مسکراہٹ آتی ہے، تو ایسے موقع بھی آئیں گے جب ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں۔ اگر ایسی زندگی ہم چاہتے جہاں کوئی غم نہ ہو، تو ایسی زندگی انشاءاللہ جنت میں ملے گی۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہیں گے الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے دنیا کے رنج و غم سے ہم سب کو نجات دے دی۔ تو جنت کی زندگی ایسی ہے، وہاں کوئی رنج و غم، وہاں کوئی تھکاوٹ، کوئی تکلیف، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ دنیا میں غم آئیں گے۔ کریم کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے، گنہگاروں کو، اللہ کے نافرمانوں کو آسرا دلاتی ہے یہ آیت۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی آپ فرما دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے جتنے بڑے بڑے بھی گناہ کیے ہیں، اگر تم اللہ سے توبہ کرنا چاہتے ہو، اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے پاس آنا چاہتے ہو، اللہ سے جڑنا چاہتے ہو، آؤ، اللہ تعالیٰ تم کو اپنے ساتھ جوڑنے کو تیار ہے۔ دنیا میں بیٹا ایک بار غلطی کرے، باپ سے معافی مانگ لے، باپ معاف کر دیتا ہے۔ 2 بار غلطی کرے، باپ معاف کر دیتا ہے۔ 10 بار غلطی ہو جائے اور ایک ہی غلطی بار بار ہو جائے تو باپ بھی گھر سے نکال دیتا ہے کہ ایک ایک دن میں 40 جنازے ایک ایک شہر سے اٹھتے دیکھیں۔ ہم نے باپ کو تڑپ کر کے مرتے ہوئے اور بیٹے کو اپنے باپ کی لاش سے دور ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کے بعد بھی ہمارے دلوں میں کوئی چینجنگ نہیں، کوئی تبدیلی نہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، آپ سے پہلے جو امتیں دنیا میں آئی ہم نے پریشانیوں کو ڈالا، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگتے، ولکن قست قلوبہم وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، لیکن لوگوں کے دل سخت ہو گئے تھے اور شیطان نے ان کو گناہوں کو مزین کر دیا تھا۔ اتنی بڑی بڑی مصیبتیں دیکھنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا ہمارے سماج میں گناہوں کا گراف گر جاتا، ہمارے نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی، ہمارے تقویٰ کا معیار اونچا ہو جاتا، مگر کچھ نہیں ہوا۔ کہ شرک کیوں معاف نہیں کیا جائے گا؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے لا یسأل عما یفعل، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، بندوں سے پوچھا جائے گا۔ بندے اپنے عمل کے جواب دے ہیں، اللہ کسی کو اپنے عمل کا جواب دے نہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس کی حکمت پر جب ہم غور کرتے ہیں کہ شرک کیوں معاف نہیں ہوگا، تو ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت غیرت والا ہے۔ وہ حدیث یاد کیجئے بخاری شریف کی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث ہے کہ جب حضرت سعد بن عبادہ نے صحابہ سے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لوں تو میں اس آدمی کو مار دوں گا اپنی تلوار سے، اس کو معاف نہیں کروں گا، تو صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی حضرت سعد بن عبادہ کی غیرت پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تعجبون من غیرت سعد، تمہیں سعد کی غیرت پر بڑا تعجب ہو رہا ہے؟ واللہ لأنا اغیر منہ، اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت والا ہوں اور مجھ سے زیادہ غیرت والا اللہ ہے۔ تو اللہ جب بہت زیادہ غیرت والا بلکہ سب سے زیادہ غیرت والا ہے تو اللہ کی غیرت کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کی عبادت میں اگر کوئی کسی کو شریک کرتا، اللہ کا حق کسی اور کو دیتا ہے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ حکمت اصل ہے شرک کے معاف نہ ہونے کی۔ واللہ اعلم بالصواب۔